حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى وبعد.
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد سے آغاز کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ ان کے تمام گھرانے پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے تمام صحابہ کرام پر اور ان پر جنہوں نے سعی اور جدوجہد کی دین ہم تک پہنچانے میں۔ وہ ہم سب پر اب بھی اپنا کرم فرمائے اور ہماری آئندہ نسلوں پر بھی جو قیامت تک آنی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم یہاں اکٹھے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ، اور جان لیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں انشاءاللہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں چاہتا۔ لہٰذا ہم یہاں موجود ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ترغیبات سے متعلق ہے اور میں اسی تک محدود رہوں گا۔ اگرچہ ایسا نہ کرنے کی ترغیب زیادہ ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ ماشاءاللہ دین بہت آسان اور سادہ ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو کیسے حالات میں پاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے زیادہ تر ایسے حالات پیدا کرنے کی جس سے خالق راضی ہو۔ لہٰذا یہاں مختلف قسم کے لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ، اور ہم میں سے زیادہ تر یہاں یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ لیکن ہمیں جاننا چاہیے یونیورسٹی میں اپنی زندگی کے موقع کو قابو کریں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے، جس کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ آپ یہاں کسی فیلڈ کا مطالعہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ متوجہ رہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ پس و پیش کرتے ہیں، جب مرکز نگاہ ہوتے ہیں، دوبارہ خود کو یاد دہانی کروائیں اور واپس آ جائیں راستے پر۔ فاتح وہ ہے جب کبھی ذرا سا بھی راستے سے ہٹتا ہے فوری واپس آ جاتا ہے، وہ فاتح ہے۔ کیونکہ ہم انسان ہیں اور آدم علیہ السلام کے دور سے انسان غلطی کرتا ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن فاتح وہ ہے جو رجوع کرتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ اولاد آدم خطا کا پتلا ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں سب کے سب، اور بہتر وہ ہے جو غلطیاں کرتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور تواب تائب کی مانند نہیں ہے۔ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ تائب اور تواب میں فرق ہے۔ جو ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے وہ تائب ہے، اور وہ جو مسلسل توبہ کرتا ہے وہ تواب کہلاتا ہے۔ لہذا بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ رونما ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے، ایک ایسی دنیا جو آزاد دنیا کہلاتی ہے کہ سرزمین کے قانون کے مطابق غلط نہیں ہے اگر میں اپنی پیشانی پر ٹیٹو بناؤں برطانوی نقطہ نظر سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈیوڈ کیمرون اپنی پیشانی پر ٹیٹو بنوائے اور اپنے کان میں بالی پہنے اور آپ سے ایسی بات کرے، کوئی اسے ووٹ نہیں دے گا۔ کیا متفق ہیں؟ آپ متفق ہیں؟ لہذا وہ جانتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ، اور یہ اچھائی ہے کہ ہاں اگرچہ لوگ آزاد ہیں سرزمین کے قانون کے مطابق، وہ جو چاہے کریں ماشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں ایک مخصوص حد سے آگے آپ ایک مختلف قسم کے فرد تصور کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ایک مختلف قسم کے فرد تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کے نتائج موجود ہیں، آپ فیصلہ کریں گے لیکن نتائج موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے ماشاءاللہ۔ آپ ایک بہت بڑا ٹیٹو چاہتے ہیں ماشاءاللہ جسے ہر کوئی دیکھ سکے۔ ہاں آپ حقیقت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ یہ نوجوان سخت چان ہے، بس ولی تذکرہ، لیکن آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ مستقبل میں جب آپ رجوع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آ سکتا ہے ایک دن جب آپ اس قدر پست محسوس کریں کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو کم و بیش ناقابل منسوخی ہے۔ اس شخص کی مانند مثال کے طور پر ایک جیون ساتھی کا انتخاب کرتا ہے محض اچھی شکل کی بنیاد پر ماشاءاللہ۔ جس دن پہلی جھوری نمودار ہوتی ہے وہ کسی اور کی تلاش شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ وہ ہے جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جب آپ جیون ساتھی چنتے ہیں آپ کو درس دیا گیا ہے کہ کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ وہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ شادی کریں اور خوش رہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کو فیصلے کے نتائج کے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ چیز بے حد اہم ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ آپ نے کئی فیصلے کرنے ہیں، کئی چیزیں آپ نے حاصل کرنی ہیں۔ ایک میدان ہے جس میں آپ کو کام کرنا ہوگا۔ کامیاب ہونے کے لیے یقیناً آپ اپنے والدین کی رقم ضائع نہیں کرنا چاہیں گے۔ آپ کے والدین یا کفیل نے خرچ کیے ہزاروں پاؤنڈ، کچھ نے دن رات کام کیا ہے ہمیں اس جگہ پہنچنے کے لیے، تب ہم کیوں ضائع کریں اپنا وقت، رقم، توانائی، کوششیں ناچ گانے کے لیے؟ یا کوئی چیز بالکل برعکس کرتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توجہ مرکوز رکھیں۔ میں سیدھا کچھ ترغیبات کی طرف آؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ترغیبات ہیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اگر آپ شمار کریں، میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کیا مرغوب ہے آپ کے مد مقابل۔ مثلا یو کے میں بھی ایک
عورت نمبر ایک عورت سے میری مراد جن سے مخالف ہے. یہ ترغیب ہے اس طرح کے ایک صحیح طریقہ ہے کام کا اور ایک غلط. اب دونوں ملیں گے صحیح مقصد سے یا دونوں ملیں گے غلط مقصد سے. محبت اس سے بھی ہو سکتی ہے جس سے محبت کا خیال بھی نہ ہو, جس کا سوچا ہی نہ ہو, وہ بھی آپ سے محبت کر سکتا ہے. لہذا آپ کو جاننا چاہیے کہ اسلامی طریقہ موجود ہے معاملے کے حل کا. اللہ نے دونوں جنسوں میں تخلیق فرمائی ہے. بنیادی خواہش, وہ بنیادی خواہش فطری ہے. میرا یقین کریں اگر اس بنیادی خواہش کی تکمیل اس انداز سے کی جائے جس سے اللہ راضی ہو تو یہ ایک فعال عبادت ہوگی. اگر اس کی تکمیل غلط انداز سے کی جاتی ہے, میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا. ہاں یہ روزی ہو سکتی ہے ماشاءاللہ کتنی دیر تک, تھوڑی دیر تک, اور تب کیا ہوتا ہے ہم مصائب جھیلتے ہیں, یا مصائب جھیلتے ہیں اپنی بھی ہی فیصلوں کے نتائج کے. ہم کسی کا کام کا فیصلہ کرتے ہیں اور ایک دن ہم محسوس کرتے ہیں اتنا گھٹیا اور پست کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. کبھی کبھار یہ ہمارے ہی فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں یا انتخاب کے, اور یہ ہم بدلے میں پاتے ہیں. لہذا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ہر فیصلے کا ایک نتیجہ ہے. کبھی کبھار یہ آپ کا حق ہے. جس طرح میں لوگوں کو بتاتا ہوں ہم جنس پرست ہونا آپ کا برطانوی حق ہے, یقین کریں یہ برطانوی حق ہے, لیکن مذہب کا چناؤ بھی آپ کا حق ہے. اور اگر آپ نے مذہب چنا جو اس کی اجازت نہیں دیتا تو آپ خود کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے اس حدود میں داخل ہونے کی. لہٰذا ماشاءاللہ یہ بہت معقول ہے. ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم جنس پرست ہیں یا ان کے اسم تھوکنے کی, کیونکہ ہم جیل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے, مجھے یقین ہے, لیکن ہم ان پر دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ شک میں پڑتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, جس کا مطلب ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں بھائی آپ کیا سوچتے ہیں, آپ بحث کر سکتے ہیں. محتاط رہیں اور یقینی بنائیں وہ ان میں سے نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میری توہین کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اب وہ اتنے محفوظ ہیں کہ اگر آپ نے ان پر نظر بھی ڈالی تو آپ جیل جا سکتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. لہٰذا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں اور اپنے اندر غور و فکر کرنی چاہیے. میں بہت خوش بخت ہوں ماشاءاللہ, اس قدر خوش قسمت مجھے دین کی رہنمائی ملی ہے. میں ایک کامل ترین مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کر رہا ہوں. کل میں نے بات کی, میرا خیال ہے گلاسکو میں, ہاں ماشاءاللہ ہم بہت سی جگہوں پر جاتے ہیں, سب کو یاد نہیں رکھ سکتے ماشاءاللہ, لیکن مجھے کل کی بات یاد ہے. اگر ایک کلاس میں ایک طالب علم ہے جس کا نمبر 20 میں سے 18واں ہے اور ایک دوسرا ہے جس کا نمبر دوسرا ہے 20 میں, جب سیمیسٹر ختم ہوتا ہے وہ جو 18ویں نمبر پر تھا آتا ہے 6 یا 9 پر, اور جو دوسرے پر تھا وہ دوسرے پر ہی رہا. تو آپ بتائیں کس نے زیادہ کوشش کی؟ جو 18ویں نمبر پر تھا. اگرچہ وہ 2 پر نہیں آئے لیکن واللہ اللہ سبحانہ کی نظر میں اس نے بے حد جدوجہد کی ہے. اسی کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا ہے, مجھ پر اور آپ پر. ہم شاید بہت کمزور ہیں, ہم شاید بہت کمزور ہوں, میرے میں 50 کمیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر میں نے 2 سالوں میں 25 پر کام کیا انشاءاللہ اللہ کی نگاہوں میں اس کی نسبت میں بہتر ہوں گا جس نے اپنی کسی خامی کو دور نہیں کیا اور اس میں محض 10 خامیاں ہیں. مجھے امید ہے آپ فرق سمجھتے ہیں. کسی کتاب کا فیصلہ جلد دے کر نہ کرے. ایسے لوگ ہیں جو شاید بہتر مسلمان دکھائی نہ دے لیکن ان کی کوشش خالق کی محبت حاصل کرنے کی بابت ان سے کہیں بڑھ کر ہے جو بہترین مسلمان دکھائی دیتے ہیں. اس لیے محتاط رہیں, دوسروں کو پرکھنے میں احتیاط کریں اور اپنا فیصلہ دینے میں بھی احتیاط برتیں. لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, کیونکہ بڑی ترغیب دلاتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کہا جائے کہ یہ اسلام سے باہر ہے. نعوذ باللہ, میں کون جو ہوتا ہوں. میری زندگی خاتمہ اس حالت میں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی اتنی بھی محبت حاصل نہ کر سکوں جتنی کہ وہ لوگ حاصل کریں جو میرے خیال میں تقریباً اسلام سے خارج تھے. نعوذ باللہ. اور یہ بے حد ترغیب دلاتا ہے جب زندگی کے تنوع کا معاملہ آتا ہے, جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں مختلف ممالک کے, مختلف پس منظر کے, غالباً اسلام کے مختلف فرقوں سے, اور ایسے لوگ محض لیبل لگا دیتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ یہ لوگ, معاف کیجیے کہ میں وہاں بیٹھے لوگوں کی جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اس گروپ میں ہے, یہ اسلام سے خارج ہے, بہن حجاب نہیں کرتی, نقاب نہیں پہنتے, جہنمی. اللہ اکبر. اگرچہ محض اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. مجھے اظہار رائے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کام کوشش کرنا ہے ہر کسی کو باغ کروانے کی کہ ہم حقیقت میں اچھے مسلمان ہیں. اپنے ایام سے بھرپور استفادہ کریں دنیا میں, کیونکہ وہ گنے چنے ہیں, محدود ہے, اور ہر دن جو گزر رہا ہے دراصل وہ کم ہو رہا ہے. ہر دن جو گزرتا ہے وہ ایک دن کم کر دیتا ہے. لہٰذا مجھے جاننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے اور اللہ نے مجھے رہنمائی سے نوازا ہے. اس لیے ہم یہاں پر ہیں. ہم سب کوئی چیز سننا چاہتے ہیں جو ہمیں تحریک دلائے, اور مجھے امید ہے ہمیں تحریک دلائیں گے. اب ہم حامل ہیں ترغیبات کے. کیسی ترغیبات؟
جیسے آپ کے ساتھ بہت سے کلب ہیں ماشاءاللہ، رات کی زندگی ہے، رات کی زندگی بڑی بڑی رغبت والی، بڑی چکا چوند ہے ماشاءاللہ۔ کیوں رغبت والی؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، اسے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے۔ کل میں یمن کے ایک بھائی سے بات کر رہا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی چیز ہے جو کاٹ کہلاتی ہے۔ معلوم نہیں آپ اسے جانتے یا نہیں کہ یہ کیسی ہے، میں نہیں جانتا کہ میں بتا سکوں، لیکن محض اسے آپ کے ذہن کے قریب تر لانے کے لیے یہ ایسی ہے جیسے سگار جسے کچھ لوگ سموک کرتے ہیں، یا کوئی چیز جسے آپ چباتے ہیں، اور یہ آپ کو کس قدر ریڈ بل کی مانند دکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر وہ کہہ رہا تھا اگر شامل ہونا چاہتے ہیں نوجوانوں میں اور چاہتے ہیں آپ کو یمن میں قبول کیا جائے، آپ کو کوٹ چبانی ہوگی۔ اور بہرکیف بات چیت ہوتی رہی، لیکن یہاں نکتہ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست آپ کو قبول کریں تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہے، جو کہلاتی ہے محفل شب۔ اللہ اکبر، کس قدر رغبت والی، اس قدر دباؤ والی۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں، ہم محض ایک عدد ہوں گے کسی دوسرے کے ساتھ روبہ ملونے کے لیے، اور بس ہم یہاں کتنے برسوں سے ہیں، میرا خیال ہے 6 یا 7 سے زائد نہیں۔ آپ کبھی کبھار ناکام ہوتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آپ زیادہ برسوں سے یہاں موجود ہو سکتے ہیں، آپ بلند جا چکے ہیں، نیز یہ مثبت انداز میں جا سکتا ہے، اور آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا کچھ اور آپ زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ اس کا شکار ہو اور آپ نے محسوس نہ کیا اور نادم نہ ہوئے، کیا رونما ہوگا؟ زیادہ آسان ہوگا گرنا دوبارہ اور دوبارہ اور دوبارہ اور دوبارہ۔ لیکن آپ خود کو بچا سکتے ہیں جتنی دیر تک آپ چاہیں، اور اللہ کی رضا سے آپ محسوس کریں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خالق کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، آپ ذہین لوگوں کے حامل ہوں گے۔ اور اس لیے ایک بے حد پرقوت طریقہ آپ نے آپ کو بچانے کا ارد گرد کی ترغیبات سے یہ ہے کہ چنی جائے بہترین صحبت کا چناؤ کیا جائے، ذہین لوگ جو آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں، جو ہمارے جیسے انداز سے بات کرتے ہو یا اس سے بہتر، یا جو مشابہ سوچ کے حامل ہو یا بہتر، اور انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ہم اپنی مدد کرنے کے اہل ہوں گے، دور رہنے میں ان ترغیبات سے جو غلط ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے، صرف 5 بہنیں ہوتی ہیں، میں بہنوں کی بات کر رہا ہوں، ایک بھائی کی 5 بہنیں نہیں کہہ رہا، قطع نہیں، 5 بہنیں ماشاءاللہ۔ بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان سب میں سے 4 کہتی ہیں اور نماز ادا کریں، 5ویں کہتی ہے نہیں میں نہیں جا رہی، وہ ابھی نہیں پڑھتی، ہو سکتا ہے اس کی ذاتی زندگی میں وہ نماز میں باقاعدہ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے، ہم نے خود کو بچا لیا اتنی آسانی سے، کیونکہ ہم درست لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جب آپ تنہا ہوں تب نماز ادا کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، جب آپ باقاعدہ نہیں ہیں تب جب آپ لوگوں کے گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس میں باقاعدہ ہیں، آپ ریسٹورانٹ جانا چاہتے ہیں اور حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن 4 لوگ ہمراہ ہیں، انہیں اس پر تردد ہے، اور کوئی کہے کہ بہنوں انہیں پریشان نہ کرو، آئیں باہر چلتے ہیں، عمدہ چینی فوڈ کھاتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں، کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ لہٰذا آپ خود بخود محفوظ رہیں گے، خود بہت محفوظ، کیوں؟ اپنی صحبت کی وجہ سے۔ اگر اس شام میں آپ سے صحبت پہ بات کرنا چاہوں تو واللہ آپ 2 گھنٹے بول سکتے ہو، اور جائز ٹھوس نکات پر قرآن صحبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ پرقوت آیات سورۃ الفرقان کی، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم قیامت کو وہ جو بری صحبت کے حامل ہیں وہ حقیقت میں اپنے ہاتھ کھا رہے ہوں گے، یعنی وہ بہت بری طرح افسوس کر رہے ہوں گے، کہتے ہوئے او کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اپنایا ہوتا اور ہم نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ورنہ ہم جانتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم میں سے کچھ بڑے اچھے پس منظر کے حامل ہیں، لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں لا تعلق جس پس منظر کے وہ حامل ہیں۔ اب ہم ایک قسم کی شناخت کے حامل ہیں، اور جب ہم گھر جاتے ہیں ہم ہاف بمر ہوتے ہیں۔ جانتے ہوئے ہاف بمر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، جینز جو بیک سائڈ سے نصف نیچے ہو، ماشاءاللہ۔ اور اگر ہم مسجد جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اچھل رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آگے اور پیچھے ڈولنا، درست طور پر یہ کیسے دکھتا ہے، اور 2 انگلیاں ایسے ہوتی ہیں جس سے ہم وہ کاغذ کاٹ رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ لہذا کیا ہوتا ہے، اور وہ جھومتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں پیچھے کھڑا بھائی کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن وہ سجدے میں، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ گھر چھوڑنے سے قبل وہ ایسا نہ تھا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے ترک کر دی، ہم نے اپنی اچھی خصوصیات ترک کر دی اپنے ارد گرد موجود بری خصوصیات کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ مجھے اگلے نقطے کی جانب لاتا ہے، لباس کے مسئلے کی جانب۔ واللہ یہ اس قدر رغبت والا ہے، آپ جانتے ہیں
دوسروں کی طرح لباس پہننا، کسی چیز کا تردد نہیں، واللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ایمان میں حلاوت کا ذائقہ چکھنا چاہیں گے، مٹھاس ایمان کی، آپ کا خالق کے ساتھ رابطہ۔ سوچیں اگر آپ واقعی اسے چکھ سکتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے بچا رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل میرے ساتھ ہے۔ اب جانتے ہیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت مضبوط تھے اور انہیں بہت سی مشکلات جھیلی، لہذا مشکلات جھیلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا، نہیں، اطمینان کے ساتھ مشکلات جھیلنا اس قدر عظیم نشانی ہے۔ جب اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی مشکلات ڈال دیتے ہیں۔ کل میں نے ایک بھائی کے بارے میں بات کی، میرا دوست، اس نے کئی برس قبل مجھے بتایا میرے پاس اللہ کو پکارنے کی کبھی کوئی وجہ نہیں تھی، اللہ نے پہلے ہی مجھے بہت کچھ دے رکھا تھا، حتیٰ کہ ایک دن کوئی دھماکے دار چیز آئی، میں نے محسوس کیا کہ یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے 25 برس میں کہ میں نے حقیقت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اب مجھے حقیقت میں تیری ضرورت ہے۔ میں نے اس سے بتایا بھائی یہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ آپ اس کے قریب آ سکے۔ تصور کریں، میں آپ کو ایک مخصوص مثال دیتا ہوں رومیو اور جولیٹ کے ڈرامے کی۔ سنیں، ایک ایسا نوجوان ہے جو کسی عورت کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی لڑکی کی، کیا ہوتا ہے آپ کچھ احمقانہ حرکت کریں گے، وہ محض توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے سمجھتے ہیں، یہ مکمل برعکس مثال ہے، یہ دنیاوی چیز ہی ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ انہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت میں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھیں، اگرچہ ایک جھلک کے میرا دل سمر گیا ماشاءاللہ۔ اب گھر واپس آتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ مسکرا رہے اور کوئی جانتا نہیں کیا میری جانب دیکھے، واو، اب جانتے ہیں کہ لہذا تصور کریں یہ وہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کبھی کبھار، وہ کیسے سوچتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حامل ہے جسے ہم جانتے ہیں بطور یہ مثال اعلیٰ تر ہے نسبت اس کی جو میں نے ابھی پیش کی ہے، لیکن اسے ذہن کے قریب تر لانے کے لیے میں نے یہ مثال دی تھی۔ جب اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کو قریب تر لانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یہ علامت ہے بے پناہ محبت کی، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس نے آپ کی زندگی مشکل ڈال۔ یہی وجہ اس حدیث واضح انداز میں فرماتی ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ انہیں مزید آزمائش میں ڈالتا ہے، لہٰذا آپ کی آزمائش بڑھتی ہے۔ لیکن بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ اس کی جانب رجوع کریں، دعا کرتے رہیں، اللہ سے رجوع کریں۔ لوگوں کے مسائل کے حامل ہیں، جب امتحان دیتے ہیں، کیا ہم نہیں دیتے؟ ماشاءاللہ امتحان کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اچانک قرآن نکالتے ہیں، مصلی نکالتے ہیں، ماشاءاللہ ہر چیز، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ یا اللہ میرا امتحان ہے، یا اللہ میری مدد فرما، اگر میں پاس ہوتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں یہ کروں گا، اللہ اکبر۔ جب ہم امتحان سے فارغ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ نکلتا ہے، ہم پاس ہو گئے، آؤ ڈسکو کلب چلیں، ہم پارٹی مناتے ہیں، کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ یہ بہت رغبت والا ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب انسان مشکل سے متاثر ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ جب ہم انسان کو اچھائی عطا فرماتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ برائی کی جانب چل پڑتا ہے۔ لہذا سبحان اللہ وہ کبھی کسی سے متاثر نہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم اسے آزماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ جب ہم اسے آزماتے ہیں، جب اسے برائی چھوتی ہے وہ دعاؤں کے ڈھیر پکارتا ہے گھنٹوں تک کے لیے، یا اللہ دیکھ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یا اللہ میری مدد فرما۔ اور اللہ کہتا ہے رکو، کیا یہ خوبصورت حالت نہیں ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری عبادت کر رہے ہو، تمہارے خلوص کی سطح بہت بلند ہے کہ ایسا ہوا اگر میں تمہیں ایسا رکھوں تمہاری تمام تر زندگی تم جنت میں داخل ہوگے، ڈرامائی انداز میں۔ سبحان اللہ، اس پر غور کریں یہ کیسا ہے، لیکن ہم اس طرح غور نہیں کرتے۔ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ او کیا یہ سزا ہے؟ اللہ کی محبت کیا ہے؟ آئیے اپنے انداز سے غور کرنا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ ہم حامل ہیں اوقات کے، اور امتحانوں کی مخصوص آیت موجود ہے، ہم اسے اس انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم انہیں شدت کے ساتھ آزماتے ہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ، وہ پھر بھی نادم نہیں ہوتے اور نوازشاہ سمیٹنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، کیا ہم نے سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائش نہیں کڑے امتحانات کے ساتھ اور پھر بھی وہ نادم نہیں ہوتے، نوازشاہ سمیٹنا نہیں چاہتے؟ ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دروازے کھولے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اچھائی عطا فرماتا ہے اگرچہ ہم حقدار نہ بھی ہوں. لہذا دوسروں کے دباؤ کا مسئلہ بے حد حقیقی ہے، بہت حقیقی. دوسروں کے لیے قابل قبول ہونا اور خوش آمدید کہا جانا ان کی جانب سے. بعض اوقات ہم اسلامی اقدار پس پش ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگ ہیں قبول کر لیں. آپ کا ایک بھائی ہے اور وہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بہت زیادہ اسلامی، یا وہ باقاعدگی سے مسجد جاتا ہے اور تب لوگوں کا ایسا گروہ ہے نماز ادا نہیں کرتے، وہ محض ایک ہے، اور تب وہ ان میں گھلتا ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ محتاط نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ چھوڑتے اپنی نماز. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں یہ حامل ہے جو میں نے لمحات قبل کہا، سبحان اللہ، ایک اثر، یہ رد عمل ہے، یہ وابستہ اثرات ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہم کرتے ہیں، میں نے نماز ادا نہیں کی، کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ میرے رجوع کرنے کا منتظر ہے. جس کا مطلب ہے اگر ایک شخص ایک گناہ کرتے ہیں، ایک چیز یاد رکھیں، ہم بطور مسلمان اس طور دیکھتے ہیں، ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے پھر بھی ایک امید باقی ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی جانب رجوع کر لے. میں یہ دہرانا چاہتا ہوں، اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے پھر بھی امید ہے اس شرط پر کہ وہ اللہ سے رجوع کر لے فوری طور پر. قرآن کی ایک آیت بدکاری کے متعلق ہے اور دوسرے گناہوں کے متعلق، اور اللہ فرماتا ہے اور اگر آپ اللہ سے رجوع کریں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے وہ جو رجوع کرتے ہیں. آیت سنیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. وہ جنہوں نے بد اخلاقی یا بدکاری کی اور انہوں نے خود پر ظلم کیا، مطلب گناہ کیا، ظلم کیا کسی بھی لحاظ سے، ذکروا اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فوری طور پر جب انہیں ملال ہو. کیا آپ کو پر ملال بناتا ہے؟ حدیث فرماتی ہے اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن. جب آپ کی نیکی آپ کو اچھی لگے اور برائی پر آپ کو ملال ہو، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. کیونکہ اگر آپ اللہ کے سامنے جواب دیں تو پھر آپ کہاں محسوس کریں گے ندامت گناہ کرنے کے بعد، ایک گناہ کرنے کے بعد. لہذا آپ سوچتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کیا. یہ علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ نشانی ہے کہ ہنوز اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے ایمان کی جھلک. آپ جواب دہی کے حامل ہیں اپنے دل میں، یہ ایک اچھی علامت ہے. لیکن کیا وہ ہمیں اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے یا اللہ مجھے معاف فرما؟ اور اللہ فرماتا ہے وہ جو معافی طلب کرتا ہے، آیت جس کی ابھی تلاوت، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ معافی کا طلبگار ہے، کہتے ہوئے اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، ہمارا کوئی رب نہیں ماں سوائے اللہ. اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا خالق، رازق اور پالنہار. میں ہمیشہ دلچسپ چیز بتاتا ہوں کہ لفظ اللہ یہاں موجود بے شمار غیر مسلم وہ تصور کرتے ہیں اور یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بلیک باکس کی یا پتھر کی، یا ہو سکتا ہے کوئی چیز جو مزاحیہ ہو. نہیں، اللہ ہے، الہ یألہ، یہ عبادت کرنے کی عربی بنیاد سے ہے. اور اللہ ہے مطلب جس کی عبادت کی جائے وہ ہستی. لہٰذا اصل میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ ہے جس کی عبادت، کس کی عبادت کی جائے؟ رب کی. وہ جو خالق ہے، پرورش کرتا ہے، پالنہار ہے، رزق دیتا ہے، بچاتا ہے، وہ ہستی جسے تمام در مخلوق پر کنٹرول حاصل ہے. میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، محض اسی کی عبادت کا حقدار ہے. وہ کیا پرقوت نظریہ ہے اسلام میں خدا کا، اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اپنے خالق کی، کون اس پر بحث کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں میں اپنا سر زمین پر رکھتا ہوں محض اپنے خالق کے لیے، جب میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، آپ جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تمام تعریفیں، تمام عظمتیں میرے رب ہی کے لیے ہیں. رب سے مراد خالق جس نے مجھے بنایا، وہ اعلیٰ ترین ہے. کیا پرقوت بیان ہے، سبحان اللہ، کیا پرقوت بیان ہے. وہ ہستی جس نے مجھے بنایا ہے، اس کے لیے میں اپنا سر زمین پر رکھتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں. لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. ہمارے پاس کون موجود ہے جو ہمیں معاف کرے گا؟ ماں سوائے خالق، وہ ہستی جس کی جانب ہم لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی. تب اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ اپنے گناہ چھوڑتے اور گناہ کرنا جاری نہ رکھیں، دیکھیے جانتے ہوئے ارادتاً مسلسل گناہ کرتے ہوئے وہ ایسا نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے وہ اپنے رب سے معافی پائیں گے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ونعم أجر العاملين. اللہ اکبر. انہیں عطا کی جائے گی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور تمام اقسام کی جنت کی وضاحت موجود ہے. ماشاءاللہ. اور کیا عظیم قیام گا ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہذا ایک نیک عمل یہ محض نہیں ہے نماز اور زکوٰۃ کا عمل، بلکہ اس کی جانب رہنمائی جو آپ کے خالق کو راضی کرنے کی رغبت دلاتا ہے، ایک شاندار عمل ہے. اس حد تک کہ قرآن میں ایک اور مقام پر سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ اکبر. وہ گناہ جو کرتے ہیں عرصہ دراز سے اور نادم ہوئے اور ہر چیز ترک کر دی اللہ سبحانہ کی رضا کی خاطر، اور اس دن کے بعد سے نیک اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے تمام برے اعمال نیک اعمال میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں ترازو کے دائیں جانب. لہذا جب وہ قیامت کے دن آئیں گے، وہ دیکھیں گے حج، وہ دیکھیں گے زکوٰۃ، دیکھیں گے نماز، وہ جو ادا نہ کی ہوگی، اور وہ کہیں گے یا اللہ یہ اعمال کہاں سے ہے؟ اور اللہ فرمائے گا لا ظلم اليوم. آج کوئی ظلم نہیں، وہ تمہارے گناہ ہیں، تمہارے پشیمان ہونے کے بعد ہم نے انہیں نیک اعمال میں تبدیل کر دیا. قرآن میں یہ آیت ہے. تب ہم کیسے امید چھوڑتے ہیں اللہ کی رحمت کی؟ ہم کیسے امید ترک کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی؟ وہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے بغیر استثناء کے بغیر، بالکل کوئی استثناء. اور ہماری اس تک رسائی ہے مساوی رسائی، جس طرح میری اس تک رسائی ہے ویسی ہی آپ کی، اور ویسی تمام بہنوں کی اور بھائیوں کی، اور ویسی ہر ایک کی رسائی حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس رسائی کو فائدہ مند بنائے. آج اگر آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ برطانیہ کے وزیر اعظم اگر وہ محض فون کرتا ہے، کیا ہوگا؟ کوئی بہت بڑی بات، لوگ ہمیں جاننا چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت اہم شخص جس تک آپ کی رسائی ہے دن رات ہر کوئی ہمیں جاننا چاہے گا. ہماری رسائی تمام تر تخلیق کے خالق تک ہے. ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ انشاءاللہ اس بابت کچھ کریں. لہذا بری صحبت چھوڑنا خالق کو راضی کرنے کے لیے بہت پرقوت نتائج اس بری صحبت کے خطرناک ہیں. جیسے میں نے کہا ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، میں یہاں ہوں، آج میری یہ حالت ہے، میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کبھی کبھار حتیٰ کہ ہم نہیں جانتے کہاں جانا ہے، حتیٰ کہ ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہم نہیں جانتے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں میں کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے جس طرح اس دنیا میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، کس لیے؟ ملازمت کے حصول کے لیے. آپ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ انسانیت کی خدمت کے لیے. یہ اچھا ہے. اور کمانے کے، اور کتنے مزید برس تک زندہ رہنے کے لیے مزید 30 برس. میرا خیال ہے گریجویشن کے بعد مناسب انداز میں سیٹ ہونے کے بعد مزید 30 برس، زیادہ سے زیادہ 40 برس. آپ جانتے ہیں اگر آپ 25 یا 30 کی عمر میں گریجویشن کرتے ہیں، اپنے کاروبار قائم کرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی ہو، آپ غالباً 35 یا 40 برس کے حامل ہوں گے. کس قدر مزید برس آپ نے زندہ رہنا ہے؟ میرا خیال ہے مزید 30-40 برس بنیادی طور پر، اور 60 یا 70 ہے. لہٰذا ہم کم وقتی کا شکار ہوتے. ہم نے اتنا عرصہ مطالعہ کیا، مزید اتنے ہی سال زندہ رہنے کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں میں لیڈز میں تھا، میں لیڈز میں تھا، اب میں قبر میں ہوں، آپ میرے سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں وہاں تھا، میں وہاں اچھا تھا، ہاں میں جنت میں چاہتا ہوں. یہ ہماری مدد نہیں کرے گا، نہیں، قطعاً نہیں. لیکن اگر ہم لگن کے حامل تھے، ہم نے لوگوں کی مدد کی، 1 انچ اللہ کے قریب تر ہوئے، جبکہ ہم مصیبت میں تھے، واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہمیں بچانے ہماری قبروں میں آئے گی اور آخرت میں. اور بطور مسلمان یقین کریں ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی. یہی وجہ ہم اپنے آپ کو بدجلنی سے بچائیں گے، ہم خود کو محفوظ رکھیں گے اپنی پیشانی پہ ٹیٹو بنوانے سے. بھائی انشاءاللہ خود کو بچائیں گے کان میں بالیاں پہننے سے اور جیولری اور ہاف بمر سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نہیں جانتا آپ اسے کیا پکاریں گے، میں نے ابھی یہ نام نہیں نکالا کیونکہ یہ ایک اچھا عامیانہ لفظ تھا. لہٰذا میں حقیقت میں بتاؤں، کل گلاسکو میں ایک بھائی تھا، ماشاءاللہ میں نے اس بھائی کو دیکھا کان میں ایک بڑی بالی پہنے، وہ میرے پاس آیا، بے حد اچھا بھائی، حقیقت میں اچھا. اس نے مجھ سے چند سوالات پوچھے اور میں نے جواب دیے اس کے چند سوالات کے ماشاءاللہ. اور اندازہ کرے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بالیاں اتاری اور کہا میں نے یہ 8 برس کی عمر پہنی تھی، آج سے مزید نہیں. میں نے کہا واللہ اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تمہاری جنت ہو سکتی ہے. واللہ اللہ ایک چھوٹے سے کام کو دیکھ رہا ہے، ایک چھوٹا سا کام جو آپ کے لیے کرنا کس قدر مشکل ہے، جو آپ نے کیا محض اسے راضی کرنے کی. اور اللہ فرماتا ہے میں تمہاری نماز کی طرف دیکھتا ہے، یا تمہاری زکوٰۃ، تمہارا یہ اور اگر ایک عمل جس سے میں خوش ہوں تم جنت میں جا رہے ہو. یقیناً آپ نے حدیث سنی ہوگی طوائف کی، جس نے کھلایا، جس نے ایک چھوٹے کتے کی پیاس بجھائی. سبحان اللہ.
کیا رونما اللہ فرماتا ہے بمطابق حدیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی تھی، اس نے جنت حاصل کی ہمدردی کے عوض اس کتے کے لیے جو مر رہا تھا۔ اللہ اکبر! اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کہانی کا نتیجہ ہے کسی چھوٹے سے عمل کو بھی حقیر نہ جانے، قدر و قیمت کو حقیر نہ جانے کسی چھوٹے سے عمل کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں مستحکم یقین رکھتا ہوں کتب کا فیصلہ دیکھ کر نہ کریں۔ ایک بھائی ہو سکتا ہے جو جاتا ہے کلبوں میں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یقین کریں وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہو سکتا ہے اور درجے میں کسی سے بلند جو ظاہر ہو سکتا ہے، لہٰذا اسی کا اطلاق ہم سب پر ہوتا ہے۔ واللہ میں فیصلہ نہیں کرتا، میں فیصلہ کرنے کی پالیسی کا حامل نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا ہی عطا فرمائے۔ آئیے ہم کسی ایسی چیز کی جانب بڑھتے ہیں جو بہت مرغوب ہے، بڑی رغبت والی۔ واللہ آج کل گپ شپ کرنا، جاننا دوسروں کے بارے میں، چغلی کھانا، آپ کام جاننا چاہتے ہیں، لوگوں کے متعلق ان کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا احساس کیے بنا، اللہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ نتائج کا حامل ہے۔ جب ہم چغلی کرتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس قدر برا ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ بدکاری سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بدکاری کرتے ہیں آپ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ جب میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا مجھے ان کے پاس جانا ہوگا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ میں نے جس فرد کی چغلی کی وہ غفور رحیم نہیں، وہ ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے۔ کیوں چغلی کھائیں؟ آپ جانتے ہیں گپ شپ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس سے ہم کسی اور کی زندگی میں ملوث ہو رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی کی رہنمائی نہیں کر رہے۔ مجھے اپنی تصحیح کے لیے 24 گھنٹوں کی ضرورت ہے، میرے پاس ایک بھی فالتو منٹ نہیں دوسروں کی زندگیوں میں جانے کا۔ اگر میں ان کی زندگیوں میں جاتا ہوں اس کا مطلب میں پہلے ہی اپنی زندگی میں محرومی کا شکار ہوں۔ لہٰذا مجھے کیوں آپ کی بابت بات کرنی چاہیے؟ کس لیے؟ مجھے حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ روایت ہے طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس۔ آپ جانتے ہیں توبہ یہ بھی جنت میں ایک مقام ہے، لہٰذا آپ اس حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں بطور جنت کی خوشخبری دے دو اس کو جس کی اپنی کمزوری سے رکھتی ہے مصروف، دوسروں کی کمزوریوں میں ملوث ہونے سے۔ ہم وہاں یہاں اگر آپ کو موقع میسر ماشاءاللہ بات کرنے کا اس انداز سے کہ آپ لوگوں کی نیکی کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ یہ اچھا ہے، لیکن آپ نہیں کہتے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ بہن حیران کن، میں نے اسے نائٹ کلب میں دیکھا، اس نے پی رکھی تھی اور ایسا ہوا تھا۔ نمبر ایک یہ کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ ایک بھائی تھا جو ایک دفعہ واپس آیا اور اس نے کہا او میں اس پارٹی میں گیا اور ان لوگوں نے یہ کیا اور وہ سب بہنیں ڈانس کر رہے تھے اور وہ تھے یہ تھے وہ، اور میں نے انہیں دیکھا، ہم چند گز کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا لیکن آپ وہاں کیوں گئے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا نوجوانوں مجھے وہ خبر آپ تک پہنچانی تھی۔ اور کبھی کبھار ہم اس طرح اپنے برے اعمال کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ واللہ کیوں ان کے بارے میں بات کریں، خود کو دور رکھیں۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دروازے کھولے، ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ حقیقت میں ہم سب اپنے خالق کے ساتھ اپنے رابطے کے حامل ہیں، اسے فروغ دیں۔ میرا خیال ہے یہ رغبت والا ہے، کاہلی بھی بہت مرغوب ہے۔ اگر آپ دیکھیں میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کبھی کبھار یہ کسی کو بہت مرغوب ہوتا ہے کہ سویا رہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور 10 منٹ بعد ہمارا یونیورسٹی جانے کا وقت ہے اور تب آپ اٹھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنالوجی اس قدر ترقی یافتہ ہے آج کل کہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں چند لوگوں سے جو مسلسل چین جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان سے کہیں کہ ایک گدھا بنائیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو اس سے آپ کو دھچکا لگے اور آپ اٹھیں، اور جب آپ لیٹنے لگے پھر دھچکا لگے اور اٹھو اور نماز ادا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بے حد عظیم چیز ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ فرماتا ہے وہ ہم سے زیادہ کی طلب نہیں کرتا، اس نے ہمیں عطا فرمائی زندگی، ناک کان بال اور بصارت اور صحت اور نظام ہضم، قطعی طور پر ہر چیز اور ہماری صورت اور حال اور بال، اس کے علاوہ بھی ہر چیز جیسے دماغ، اور وہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم محض کچھ کام کرو، میں زیادہ نہیں چاہتا۔ اور ہم کہتے ہیں میں اس بابت سوچوں گا، میں اسے دیکھوں گا، ابھی تیار نہیں، میں کمزور ہوں، مجھے 2 ہفتے لگیں گے۔ اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ میری یہاں مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یہ عطا کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں تم کس چیز کا سوچو۔ یہ کیا ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تمہیں پکارتا ہوں تم نہیں سنتے، اور جب تم مجھے پکارتے ہو تم توقع کرتے ہو کہ میں تمہیں فوراً جواب دوں۔ اپنی رحمت سے میں تمہیں عطا کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ دیکھیں آپ کیا کھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سمجھیں نماز بے حد اہم ہے، بے حد اہم۔ الکوہل کی رغبت بھی ہے جو آپ کے دوستوں سے منسلک ہو سکتی ہے، اور لوگوں کے لیے قابل قبول بننے کے لیے بھی کہ دوسرے آپ کو قبول کریں، نرم مزاج بننا،
واللہ وہ نرم مزاجی یوم قیامت کی تپش میں کام آئے گی. آپ کو اتنا ہی نرم مزاج ہونا چاہیے جتنا آپ ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے اندر. آپ یہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. لہٰذا ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ شخص وہ اور یہ ہے وہ ہمارے نام رکھیں گے. میں نہیں جانتا دنیا کے اس حصے میں کیا ہوتا ہے، لیکن میرے ملک میں جو عورت اپنا چہرہ ڈھانپے اسے ننجا کہا جائے گا، اور کوئی دوسرا اسے طالبان کہے گا، کوئی یہ اور وہ کہے گا. فکر نہ کرے، اسے نظر انداز کرے، سیدھے راستے کو ترک نہ کرے. یہ اللہ کا تحفہ ہے. اب جانتے ہیں میں مدینہ منورہ میں ایک مفکر کا حامل ہوں. ہم کہتے تھے اگر لوگ حامل ہیں اقلیت کے، ایسے ممالک کے لوگ جہاں اسلام غالب نہیں ہے، اگر وہ مناسب لباس میں ملبوس ہونا چاہیں، انہیں عادی بننا پڑتا ہے کہ کوئی ان پر ہنسے، ان پر کھانسے ان کی زندگی میں. یہی سب کچھ ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ کے لباس پر ہنس رہا ہے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ درست کام کر رہا ہے، کیونکہ ہم دیگر لوگوں کے مانند نہیں ہیں. اللہ ہمیں قوت عطا فرماتا ہے اور اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو قابل فخر مسلمان ہیں. جب میں کہتا ہوں قابل فخر مسلمان، آپ اپنی شناخت پر فخر کریں، اپنے نام پر. اگر آپ کا نام ایک ٹھوس نام ہے الحمدللہ اسے استعمال کریں اور اسے واضح کریں آپ ایک مسلمان ہیں. اکثر اوقات عیسائی جو مدد کرتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں بہت شکریہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں عیسائی ہوں. مطلب عیسائیت نے آپ کی مدد کی. مسلمان کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ ہم مدد نہیں کرتے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ ہم میں انسانی ہمدردی نہیں؟ ہم اسے کیا تصور کیا جاتا ہے؟ ہمیں معاونت کرنی چاہیے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی، محض مسلمانوں کی نہیں. یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ غیر مسلم اسلام کے دشمن ہیں، وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ یہ اور وہ کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے اکثر جاہل انسان ہیں جو غالباً ہم سے بڑھ کر اسلام سے محبت کرتے ہیں. کیا انہیں روشنی دکھائی گئی؟ واللہ غالباً وہ بہتر مسلمان ہو سکتے ہیں. اور میں جانتا ہوں بہت سے نو مسلم جو مضبوط تر ہیں پیدائشی مسلمانوں سے، اور میں پیدائشی مسلمان جانتا ہوں جنہوں نے اپنا دین ترک کر دیا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم مذہب میں برے ہوئے ہم تمہیں کسی ایسے کے ساتھ بدل دیں گے جو تم سے زیادہ سنجیدہ ہوں گے اور وہ تمہاری مانند نہیں ہوں گے اور وہ تمہاری مانند نہ ہوں گے. لہٰذا اللہ فرما ہے تمہیں میری ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے اور ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں بہن اور بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں آج شام. مجھے یقین ہے آپ سب اپنا امتحان پاس کرنے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں اور اللہ اسے آپ کے لیے آسان بناتا ہے. آپ کو وہ ڈگری عطا فرمائے اور پاس کرے انشاءاللہ. ہمیں ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے. آپ یہاں ایک نشان چھوڑ جائیں گے اور اپنی زندگیوں میں ایک نشان چھوڑتے ہیں. جب آپ چھوڑتے ہیں یونیورسٹی، جب آپ رخصت ہوتے ہیں آپ کی زندگی کا یہ حصہ، آپ نشان چھوڑ جائیں گے آپ جہاں تھے، اور آپ نشان چھوڑیں گے اپنی زندگی میں کہ اپنی زندگی کے اس حصے میں یہاں تھا اور میں نے یہ کیا. لہٰذا آپ تقریباً 10 نکات کے حامل ہوں گے، بڑے نکات جن پر آپ ہمیشہ فخر کر سکتے ہیں. ان نکات کو بنائیں اچھائی کے نکات. اور بہت سے لوگ چھوڑتے ہیں اور محض وہ جس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. ہاں پہلے کلب اور پھر یونیورسٹی میں گیا تھا، یہ الکوہل پہلی مرتبہ تھوڑی بہت میں نے یونیورسٹی میں پی تھی. یہ جھلکیاں ہیں، یہ جھلکیاں ہیں. آپ کہیں گے انہیں دور لے جاؤ، بلکہ ہم کہتے ہیں، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میں دین کی جانب پلٹا جب میں یونیورسٹی میں تھا کیونکہ میری صحبت اچھی تھی. واللہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو یونیورسٹی میں واپس دین کی جانب لوٹے. یقیناً بہت سی بہنیں دین کی جانب پلٹے یونیورسٹی کی دنوں میں جہاں انہوں نے حقیقت کو دیکھا کسی اور کی بجائے. میرا یقین کریں، اور یہی وجہ ہے برف کی جرابیں موجود ہیں. ہمیں فعال ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں پر لیبل چسپاں کرنے کی، اور برف کی جرابوں سے دور لوگوں کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، اور بنانے کی ضرورت نہیں. لوگوں کی درجہ بندی ہے وہ یہاں تیار نہیں کی جاتی. ہم یہاں موجود نہیں ہیں بڑے مباحثے کے لیے دین کی بابت نہیں. ہم ایک دوسرے کو بہتر مسلمان بننے کی حوصلہ افزائی کریں جبکہ ہم 6 برس کے لیے یہاں موجود ہیں. یہی سب کچھ ہے. یہ وہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں آپ کے ساتھ مباحثہ کرنے لیے نہیں ہوں. بھائی آپ حنفی ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ نے کہا آپ نے ٹھیک ہے آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے اسلام کی جماعت میں. نہیں، یہ نصف ہے. میں نہیں جانتا اس بابت بات کرنا. ہم کوشش کریں اپنے خالق کے ساتھ اپنے روابط کو فروغ دیں، اپنے آپ دین کا مطالعہ کریں ماشاءاللہ. لیکن بطور کل ہم جو یہاں یونیورسٹی میں ہیں
یہ یقین کریں جب ہم رخصت ہوں وہ نکات جو ہم نے حاصل کی پرقوت نکات ہیں. میں نے اپنی ترغیبات کے ساتھ جنگ کی. یہ ایک اچھا ماحول نہ تھا, یہ بہت برا تھا, لیکن ماشاءاللہ میں حامل تھا. بہت فلاں بھائی جو میرے ہمراہ ہیں, اور انہوں نے ہمیں روبہ عمل رکھا. ہم نے کبھی نماز قضا نہ کی, ایک مرتبہ نہیں. ہم اکٹھے بات کرتے ہیں, ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے واقعی سیکھا قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے. جب میں وہاں تھا اور میں نے عربی سیکھی, میں ان کے ہمراہ بیٹھی اور روزانہ چند الفاظ سیکھے, اور ماشاءاللہ اب میں قرآن سمجھ سکتی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اب کامیابی کہلاتی ہے. لیکن آپ کو ترغیبات کے خلاف جنگ کرنی ہوتی ہے ایسا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بے حد آسان ہے جاری رکھنا, جو کچھ آپ کے دماغ میں آتا ہے کرتے ہوئے. لیکن آپ کیا حاصل کریں یہ سوال ہے. جواب ہے نہیں, آپ زیادہ حاصل نہیں کریں گے. آپ جو چاہیں کریں جیسا آپ کا ذہن کہے. لہذا ذہن کہے گا او وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے, میں نے اس کی آغوش میں بیٹھنا ہے. لیکن اچانک آپ کا مطلب ہے کوئی نہ کہے گا, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہاں کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہو, ماشاء اللہ آپ وہاں کے ماحول کو جانتے ہیں, ایسے رویے بخوشی قبول کر رہا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں شرم کرنی چاہیے. شرم کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیادار بننا ایمان کا حصہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ ہے جو آپ کو دور رکھتی ہے اس قسم کے کام کرنے سے. ہم کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں. میں لوگوں کے تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں جو حقیقت میں اس سے گزرے ہیں, جہاں خود کو پاتے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنی یونیورسٹی پر متوجہ نہیں رہتے, اور آپ نے اختتام کیا ڈیٹنگ پر. اسے آپ یونیورسٹی نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھ چکے ہیں کہ حقیقت میں ایک شاندار مسلمان اور درست بات کی بنا پر الحمدللہ کوئی نہیں کہے گا وہ غلط ہے. لیکن کبھی ماحول آپ کو دکھاتا ہے کوئی اچھا ہے, جبکہ وہ حقیقت میں اچھے نہیں ہوتے, کیونکہ چیزوں کو آپ نرم مزاج پاتے ہیں, کیونکہ وہ ماحول کے ساتھ نرم مزاج ہوتی ہیں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ یہ مذہبی ماحول, یہ نہ ہی ماحول ہے جو عکاسی کرتا ہے گھریلو تعلیم و تربیت کی. لہٰذا وہ گھر واپس فٹ نہیں ہوتے, لیکن وہ فٹ ہوتے ہیں اتنی دور جہاں یونیورسٹی میں. لہٰذا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ لوگ ڈیٹنگ شروع کرتے ہیں, یا مجھے کہنا چاہیے اعوذ باللہ لوگ ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اور تب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد تمام والدین کہتے ہیں کہ بہت برا ہو اور وہ سب پریشان ہیں اور ہم نے آپ کو یونیورسٹی بھیجا, اب والدین کے لیے مسئلہ لے آئے. اور اگلی چیز آپ ان کے ساتھ جھگڑے اور آپ ہنوز شادی کرتے ہیں, اور تب رونما ہوتا ہے جو شادی ناکام ہو جاتی ہے, کیونکہ اب وہ کہیں ڈیٹنگ کرنے جا رہے ہیں جبکہ ہم شادی شدہ ہیں. تب آپ نے یہ نہیں سوچا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تب کیا ہوتا ہے, اب میں واپس اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس کے خلاف تھے. یہ نتائج ہیں اس کے جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں. لیکن ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں, ہم جو چاہیں کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں, لہٰذا ہم انتخاب کرتے ہیں. لہٰذا اپنا دماغ استعمال کریں, طویل المدت میں سوچیں, اپنا مختصر مدت کی نہیں سختی سے سوچیں. زندگی آسان اور سہل نہیں ہے, لیکن جب آپ کرتے ہیں زندگی کا بڑا فیصلہ آپ کو چاہیے بے حد سختی کے ساتھ چناؤ. اور ہمیشہ نوجوان لڑکیوں کو بتاتا ہوں اور میں اسے دہرا رہا ہوں, سنہری الفاظ کے طور پر آج یہاں آپ کا دماغ اور آپ کا دل آپ کے جسم کے انتہائی پرقوت عضو ہیں, ان کا کنٹرول کسی کے حوالے نہ کریں, کبھی نہیں. وہاں آپ ہیں. کیا آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہو, یہ مفید ثابت ہوگا ایک دن انشاءاللہ. آپ کا دماغ اور دل ہے آپ کے جسم کے دو پرقوت ترین عضو ہیں. اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں ان کا مکمل کنٹرول, وہ حقیقت میں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. میرا یقین کرے وہ اعلیٰ ترین پیمانے پر آپ کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. واحد ہستی جو حامل ہونی چاہیے اس کے اعلیٰ ترین کنٹرول کی وہ اللہ ہے. آپ کا دماغ اور دل, تصور کریں اپنا دل دے چکے ہیں کسی کو جسے محض حق کے انتخاب ہے, ان کے ہاتھ میں مزید 10 دل موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ رونما اور وہ بتاتے ہیں فقط آپ ہی ہیں. وہ ایک سطر جو ہم نے پڑھی جب ہم ہائی اسکول میں تھے, محبت دیکھیں ماشاءاللہ. لہذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بے حد ترغیب دلانے والا ہے, یہ بڑا مفید افضال لگتا ہے, یہ اس قدر عمدہ اور مٹھاس بھرا ہے, اور یہ محسوس ہے ہوتا ہے او یہ ایک اہم چیز ہے. ہاں یہ ایک بڑا دل ہے, آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مضبوط اور اچھا. واہ میں تصور کرتا ہوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہوئے, ایسے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ جو آپ کے لیے محسوس کرتے ہیں. ماشاءاللہ دیگر 200 لڑکیاں وہاں اس چیز کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں. اس قدر مرغوب ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے عطا فرما بہتر. اللہ اکبر. تب کیا رونما ہوگا؟ میرا دوست چھوٹا نوجوان ہے, اس قدر بڑا نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی عزت احترام کرے گا اور آپ کو سنہری قالین پر بٹھائے گا اور آپ کے ساتھ چہل قدمی کرے گا اور آپ کو وہ کرنا چاہیں گے. اللہ اکبر. میں آپ کو دیکھتا ہوں چھوٹے نوجوان سب خوش ہیں. لہذا میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے اس قدر واضح جس قدر ممکن ہے, عمر کا گروپ کے مد نظر جس سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اسے حتی الامکان متعلق بنایا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ارد جہاں میں نے بات کی محض چند نکات پر, اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ آپ اس سے مستفید ہوں انشاءاللہ. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت کچھ ہو رہا ہے,
کیا ہم اس میں جذب ہونا چاہتے ہیں؟ میں عام طور پر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مغربیت کے ایک کوئلے کا ڈرم ہے جس میں گرم تیل ہے، یہ ہر ثقافت کو تحلیل کر لیتا ہے. آپ اس میں جو شے ڈالیں اسے حل کر لیتا ہے. ہر چیز جو اس میں ڈالی جاتی ہے تحلیل ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو تحلیل نہیں ہوتی، اور وہ ہے اسلام. یہ تحلیل نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں اسے مرغوب رکھنا چاہیے انشاءاللہ، اور اچھے مسلمان بننا چاہیے. لوگ اسلام کے غلط تاثر کے حامل ہے کہ اسلام ایک برا دین ہے، تعلیمات نفرت کو فروغ دیتی ہے اور وہ جنگ کو فروغ دینا اور قتل و غارت کو نہیں. ہم بہتری پیدا کرنی چاہیے. ہم اس ملک میں رہے ہیں جو ماشاءاللہ آزاد ہے، کہ ہم اعزاز تصور کرتے ہیں اس ملک میں رہنا. ہم حقیقت میں خوش ہیں کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں اپنے حجاب کے ہمراہ، اور ہم آزادی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تب کیوں ہم نفرت کریں یا مسئلہ کھڑا کریں، یا پھر مسئلہ کھڑا کریں یا مشکل کا سبب بنے امن و تحفظ؟ نہیں، ہم امن سے محبت کرنے والے شہری، قانون کی پابندی شہری جس میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے. ہم بہت سے مواقع سے استفادہ کرتے ہیں جو ہمیں عطا ہوئے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں میں ہو سکتا ہوں قریب سے قریب تر اپنے خالق کے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ویسا ہی اطلاق ہر ایک پر ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو وہی کچھ عطا فرمائے، وہ اس کے ساتھ ساتھ امت کو عطا فرمائے وہی کچھ، حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملیں. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محفوظ ہونے کا آئیڈیا وغیرہ. عزیز بھائی، شریعت میں ایک آئیڈیا ہے، اور تب وہاں کوئی چیز ہے جو بنیادی حقیقت ہے. آئیڈیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک رکاوٹ ہونی چاہیے، اور یہ ہے آئیڈیا، اور اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ تبدیل کرنے کے اہل ہوں گے. لیکن اگر نہیں، اور کبھی کبھار آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، میرا خیال ہے کیمپس میں، حتیٰ کہ لیکچر ہالوں میں خواتین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نے خود کی عزت بچانی ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کہیں جانے کے لیے ایک ہوائی پرواز میں ہیں اور بیٹھے ہیں مس گاگا کے ساتھ، آپ کو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ایمانداری سے، چاہے وہ مکمل برہنہ ہو، برسبیل تذکرہ، اور آپ نے نظر نشی رکھنی ہے، آپ کو اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ. لیکن سچی بات ہے کہ ہم ایک ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں خود کو سنبھالنا ہے ذمہ داری سے، صورتحال کے مطابق، جس میں جیسے ہم گھر میں ہیں آئیڈیل کو جانتے ہیں، مگر ہم آئیڈیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں الگ الگ، مطلب بہنیں ایک جانب ہیں اور بھائی دوسری جانب ہیں. کیمپس کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہوئے یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ رونما ہو سکتا ہے لیکچر ہالوں میں. کیا میں درست ہوں؟ لہٰذا یہ مسجد کی قسم ایک ماحول نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ. وہاں نہیں ہوتی کسی قسم کی پارٹیشن بس بلا تذکرہ. لیکن دوسرا ڈیسک علیحدہ ہوتا ہے، اور اگلا ڈیسک پر آپ ہونے چاہیے، عزت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. یہ منحصر ہے. لہٰذا میں اس کا جواب دینا چاہوں گا سب کو یاد دہانی کرواتے ہوئے، آئیڈیا پر ہم سمجھوتا نہیں کرتے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اور ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. لیکن جب تک ہم اسے حل نہیں کرتے، ہم اپنی عزت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. میں خیر یہ انتہائی معتدل جواب ہے جو آپ نے کبھی سنا. کوئی اور سوال؟ دو شاندار سوالات، بہت اچھے. پہلا کا تعلق گپ شپ اور چغلی سے ہے. حدیث فرماتی ہے آپ کا ساتھی مسلمان کیا اپنے ساتھی مسلمان کی بابت ان کی پیٹھ پیچھے اگر وہ موجود تھے تو وہ اسے ناپسند کرتے، وہ چغلی ہے. لہٰذا کسی کی بابت سچائی کا تذکرہ ان کی پیٹھ پیچھے سچ، یہ جھوٹ نہیں ہے. ان کی پیٹھ پیچھے سچائی اس انداز سے اگر وہ موجود ہوتے وہ اسے پسند نہ کرتے، وہ چغلی ہے. بہتان وہ ہے جب آپ پیٹھ پیچھے جھوٹ بولتے ہیں، وہ بہتان ہے. گپ شپ کہانیاں گھڑنا کسی کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہ کیا ہوا، اس گھر کو دیکھو، ساس غلط نہیں کہتی، معلوم ہے انہوں نے صبح یہ پکایا، اس گھر میں وہاں انہوں نے کھانا جلا دیا، اس گھر میں، وہ گپ شپ ہے. یعنی آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو مکمل طور پر غیر متعلقہ ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی بابت اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس بھائی نے بہت کامیابی حاصل کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور وہ بہن ماشاءاللہ وہ عثمانن تھی اور وہ اس کا تبدیل ہو گئی ہے ماشاءاللہ، میرا خیال ہے وہ ہم سب کے لیے پیروی کا نمونہ ہے. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. یہ گپ شپ نہیں، یہ چغلی نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے مثال کے ساتھ اچھائی کرنے. واللہ عالم. میرا خیال ہے میں نے پہلے سوال کا جواب دے دیا ہے. دوسرا سوال زیادہ متعلقہ تھا. کیا مجھے کہنا چاہیے اللہ کی رحمت کے پیش نظر گناہ کا ارتکاب جاری رکھنا؟ کیا میں درست ہوں طالب علم؟ جس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس قسم کی گفتگو ایک مخصوص گفتگو میں رغبت کے تمام نکات بیان نہ کر سکا.
اس 40 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں، لیکن میں نے محض 3 یا 4 نکات بیان کیے، لیکن میں جانتا ہوں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ یہ مجھ پر اثر انداز ہوئے جب میں نے بات کی. اور عام طور پر میری نیت ہوتی ہے یا اللہ میں خود کو بتا رہا ہوں، لہٰذا وہ لوگ جو سن رہے ہیں مجھے یقین ہے یہ سینہ بسینہ ان پر اثرات مرتب کرے گا اور یہ انہیں احساس دلائے گا ایک اچھا مسلمان بننے کا اللہ کی رضا سے. لیکن وہ لمحاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر فرد اپنی زندگیوں کے کسی مرحلے پر اور اکثر اپنی زندگیوں میں ایک سے زائد مرتبہ وہ اپنے برے طریقے چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نشاندہی آپ کے ذہن میں ابھرے گی ایک مخصوص دورانیے کے لیے اور چلی جائے گی. جب یہ وہاں موجود ہو آپ اس پر گرفت کریں، موقع سے فائدہ اٹھائیں. لہٰذا آپ یہ احساس کیوں نہیں کرتے ابھی اور اسی وقت میں بننا چاہتا ہوں، میں اچھا بننا چاہتا ہوں؟ اسے ابھی کریں، اسے ابھی کریں، کیونکہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کے ماحول میں، لہذا کیا رونما ہو سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے میں اپنی نماز شروع کروں گا. کل سے کیوں؟ اب سے کیوں نہیں؟ ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ اب آپ باہر جائیں گے، آپ کسی سے ملیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے صبح 3 بجے اور فجر کا وقت آتا ہے، تھکاوٹ اور وہ گھڑی جب الارم بجتا ہے وہ کہتے ہیں میں ابھی اٹھتا ہوں، ابھی 10 منٹ پڑے ہیں اور ہنوز وقت موجود ہے پہلے پیریڈ میں. یہ روایت ہے انسان کی جو تبدیلی پر گرفت مضبوط نہیں کرتا. جب احساس جاگتا ہے، جب آپ تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تبدیل ہوں اسی لمحے. تاہم ایک مرتبہ جب آپ کو احساس ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے خطا کی ہے، میری عزیز بہنوں 4 شرائط موجود ہیں. سب ظاہر بھائیوں کے لیے بھی یہی ہیں. توبہ کی 4 شرائط توبہ کی. اپنے گناہ کو تسلیم کریں، اس پر نادم ہو، معافی طلب کریں، وعدہ کریں کہ آپ اسے دوبارہ نہیں کریں گے. اب جب آپ یہ شرائط پوری کرتے ہیں آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ آپ 1000 مرتبہ گناہ کو دہرا چکے ہوں. میرے خلاف سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اگر میں مثال کے طور پر کہتا ہوں میں نے یہ چرایا، میں آپ کو چوری کی مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، استغفر اللہ، میں کہنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے اوکے چھوڑ دیں. جیسے کسی نے الکوہل نوشی کی، ٹھیک ہے تصور کرو میں نے ایسے کہا جیسے میں نے کی ہو، اللہ اکبر. لہذا کسی نے الکوہل نوش کی اور تب وہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں نادم ہیں. لہذا نمبر 1 ہے وہ نادم ہیں، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں. او بہت برا، میں نے بہت برا کیا، وہ اقرار کرتے ہیں. تب وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے. لہذا وہ معافی طلب کر رہے ہیں، یا اللہ میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا. اور وہ ان تمام شرطوں میں پرخلوص تھے، وہ معاف کر دی جائیں گے، گناہ مٹا دیے گئے مکمل طور پر. آپ کو یہ معلوم ہے اب چند ہفتے بعد کچھ رونما ہوتا ہے اور وہ ایک مرتبہ پھر ڈیوڈ سے ملتے ہیں. ڈیوڈ کیا ہو رہا ہے؟ آپ شراب خانے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی، وہ ڈیٹ پر شراب خانے جاتا ہے اور اگلا کام وہ دوبارہ پیتا ہے. لیکن جیسے وہ پی رہا تھا اس نے اس کا نہیں سوچا اور اس کی فوراً بعد میں نے یہ کیا کیا، بہت برا ہوا. لہذا وہ نادم ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اقرار کر رہا ہے. او نہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا. اس سے دوبارہ معافی مل گئی کیونکہ اس نے 4 شرائط پوری کی. جس لمحے ہم 4 شرائط سے محروم ہیں کہ ایک شخص بدکاری کرتا ہے اور وہ اس پر پریشانی کا احساس کرتا ہے، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے اس سے کیا پایا، میں کیوں، وہ ایمان کی علامت ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ایمان کی علامت ہے. جب آپ کسی پر نادم ہوتے ہیں اور تب وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ بہت برا ہوا اور میں حقیقت اس پر نادم ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں یہ غلط ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے یا اللہ. لہذا 3 شرائط پوری کی گئی، میں اسے دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن دماغ میں آتا ہے میرا خیال ایسا ہو سکتا ہے، ممکنہ حد تک موقع موجود ہے، اس صورت میں اسے کیسے معافی ملے گی؟ نہیں لے گی. لہذا جب تک شرائط پوری کی جاتی ہیں ہمیں معافی مل جاتی ہے، جب وہ پوری نہیں کی جاتی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی ہی روحانیت کے ساتھ. میں نے الفاظ کا محتاج استعمال کیا، سبحان اللہ. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ میں مذمت نہیں کرنا چاہتا، میری یہاں موجودگی کا یہی کل مقصد ہے. میں ایسے لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا جو کسی کی حوصلہ شکنی کرے. اللہ ہمارے دروازے کھولے. لہٰذا یہی سب کچھ ہے، ہمیں چاہیے یقینی بنائے کہ ہر بار ان 4 خصوصیات کے حامل ہے اور اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. اگرچہ یہ رونوات ہے بار بار جب تک حامل ہیں، جس ہم ان 4 کی ہم حامل نہیں ہوتے ہمیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نفرت کرنا سیکھنا ہے گناہ سے اور ترغیبات سے جنگ کرنا سیکھیں. جزاک اللہ خیر. بہت خوب، آپ حامل ہیں نفرت، رشک، حسد کے، دوسروں کے لیے آپ کے دل میں کینہ ہے. اب ایسا ہوتا ہے 2 چیزیں ہیں، دل کا معیار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کے معیار پر سوال فرماتا ہے. اگر یہ ایک راسخ خصوصیت کا حامل ہے دل، جس کا نتیجہ آپ کی شکست اور ریخت ہے، لہذا اگر آپ گناہ کرنے کا سوچتے ہیں یہ دل اور دماغ کا معیار ہے. ہم نے ابھی کیا نہیں ہے اور آپ ترغیب کے ساتھ لڑے
کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ترغیب کے ساتھ لڑنے کی جزا ہے؟ حدیث من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. جو کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کرتا، اللہ کی وجہ سے اس کے لیے جزا لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا چند برس قبل ایک بھائی آیا، مجھے یاد ہے، اس نے کہا ایک دفعہ میں تمام گناہ کرنا چاہتا، تب میں نے کہا یا اللہ میں نہیں کروں گا، لیکن کیا ایک کر سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا عملی بنو۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں پراسرار لوگوں تک پہنچنا، جو پراسرار باتیں کرے یہ شاید آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میری عزیز بہن، اگر وہ خصوصیت ہے تب انشاءاللہ تب ہم ترغیب دینے سے لڑنے کی جزا ملے گی۔ اور تب حدیث یہ بھی فرماتی ہے جو کہ ایک نیک عمل کرنے کی نیت رکھتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے اسے نہیں کر سکتا، یہ پہلے طور جزا لکھا جا چکا ہے۔ اور جو کہ نیک عمل کی نیت کرتا ہے اسے کرتا ہے، یہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ آپ کو کیا عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور جو کوئی ایک گناہ کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اسے کرتا ہے، یہ بطور ایک گناہ تحریک کیا جاتا ہے، یقیناً ایک گناہ، تب وہ نادم ہوتا ہے۔ آپ جو حسد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ دل کا ایک اور قسم کا معیار ہے، جس کا مطلب ہے یہ کوئی چیز ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے دل و دماغ میں توڑ پھوڑ اور منفی انداز میں ایک ساتھی مسلمان کے حوالے سے آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں، اور یہ ایک خطرناک خصوصیت ہے۔ ان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسد، جیلسی یا حسد، یہ آپ کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے، اسی طرح جیسے آگ کھا جاتی ہے خشک لکڑی کو، ایک ایندھن۔ لہذا اس کا مطلب ہے دل کی یہ خصوصیت بے حد بری ہے، کیونکہ جتنی دیر تک ہم نے اس اندرونی خصوصیت کو اجازت نہیں دی کوئی کام کرنے کی کسی شخص کے خلاف، یہ ہنوز ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لہذا میں دشمنی اور حسد کر سکتا ہوں یا یہ اور وہ، جتنی دیر تک میں حقیقت میں جسمانی طور پر نہیں آگے بڑھا یا اس حد تک گیا یا کانٹ چاٹ، رکاوٹ، جھوٹ یا کوئی ایسا کام جس سے انہیں نقصان پہنچے، میں ہنوز محض اپنے اور اللہ کے درمیان معافی طلب کر سکتا ہوں اور وہ مجھے معاف کرے گا، کیونکہ مجھ میں خصوصیت تھی لیکن میں نے اسے دور تک کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جس لمحے آپ حسد کے حامل ہیں، وہ حسد آپ کو کہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ جانتے بہن، ایسا میرے ساتھ بھی ہوا جب میں نوعمر تھا، بہت نوعمر، حقیقی مثال، ایک لڑکا میرے پاس اور کہا، اس نوجوان نے کہا کہ تم یہ ہو پرائیویٹ اسکول میں تھے، آپ احمق، بیوقوف اور یہ اور وہ بہت کچھ، سب اس کے فطری طور پر حامل ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ہوا کہ اس کے پاس ٹیپ ریکارڈ تھا اور میں نے اسے بتایا وہ نوجوان احمق ہے، بیوقوف ہے اور میں نے مارنا پیٹتا ہے، اور وہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ لہذا وہ دوسرے نوجوان کے پاس اور کہا خاموش رہو، میں اس ریکارڈنگ کو سننا چاہتا ہوں، اسے سنو۔ نوجوان نے سنا، لہٰذا ایسا دکھائی دیتا میں اس پر الزام لگا رہا تھا، پہلی والی گفتگو موجود نہ تھی، غور کریں۔ لہٰذا اس نے قسم کھانی شروع کی اور کہتے ہوئے یہ جملہ، اسے مارو پیٹو، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور بےہودہ الفاظ، لیکن میں اسے نہیں کہہ سکتا۔ اور جو رونما ہوا یہ ہے، اس نے اسے ریکارڈ کیا۔ وہ میرے پاس اور کہا یہ نوجوان آپ پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ اسے سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ ہے آپ نے اجازت دی اندرونی نفرت کو کہ وہ اس حد تک جائے کہ دو لوگ لڑ پڑے؟ اگر صورتحال ایسی ہے، یہ ہے آپ اور اللہ کے درمیان ہی، اب آپ کو اس شخص کے پاس جانا ہے، معذرت خواہ ہوں، ماشاءاللہ یہ 15 برس بعد رونما ہوا۔ بھائی میرے پاس ہے، اس نے کہا میں نے ایسا کیا تھا اور اب میں ہم دوستوں کا گروپ ہے، ماشاءاللہ۔ وہ سمجھ گئے ایسی کوئی بات نہ تھی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دروازے کھلے، مجھے امید ہے میں نے جواب دے دیا ہے۔ ہاں بھائی، لگتا ہے آج آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ دیکھیں میں وہاں نہیں جاؤں گا، قطع نہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیوں۔ وجہ ہے آپ یہ گلاس دیکھیں اور مثال کے طور پر پلیٹ، اور اگر اس میں الکحل موجود رہی ہے، آپ کو مخصوص طریقے سے دھونے کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ میں کروں حقیقت میں استعمال، اور اس کے ساتھ پلیٹ بھی۔ اور اگر کوئی سر کھا رہا ہے اور مثلا حرام چیزیں کھا رہے ہیں، مثلا الکحل یا کچھ اور پلیٹ میں، اور یہ گندی بن جاتی ہیں، گندگی کے مخصوص درجے کی حامل، اور تب انہیں مخصوص طریقے سے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے استعمال کرنے کے لیے، تاکہ میں اس میں کچھ کھا سکوں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا اور دیکھنا چاہیے۔ میں سمندری خوراک کا آرڈر دے رہا ہوں اور یہ عمدہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ وسیع تر آلودگی کہلاتا ہے جو اسے بناتی ہے کسی کے لیے ناقابل قبول، جو حلال اور حرام کے معاملے میں سخت ہے وہاں جانے کے لیے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جزاک اللہ خیر۔ میں نے ابھی بتایا میں بنیادی طور پر کیا کروں، کیونکہ یہ وہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے کوشش کریں اور سمجھیں جو میں نے ابھی کہا ہے۔
یہ بے حد پرقوت نکتہ ہے. اگر آپ نے اتنا قیمتی سوال کیا تب بذات خود ایک لیکچر ہے, یعنی یہ اس قدر پرقوت تھا ہمارے سیکھنے کے لیے کافی. اس سے کوئی چیز یہ کہتے ہوئے کیا آپ نے سنا بہن نے کیا کہا؟ یہ پرقوت تھا. آج منافقت محسوس کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے؟ تب دیکھیں میں اللہ کو پکار رہا ہوں جب میں ضرورت میں ہوں. لیکن عام انسان اور اللہ میں فرق ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں, لہذا وہ آپ میں تخلیق فرماتا ہے اس قسم کی آپ میں ضرورت تاکہ آپ اسے پکار سکیں. وہ مثال تھی جو میں دے رہا تھا, اور اس لیے ہم سب نہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ جانتے ہیں تیز اور ذہین. لیکن اگر آپ حقیقت میں بے انتہا ذہین ہیں, کبھی کبھار آپ حتیٰ کہ اللہ کو نہیں پکاریں گے کہتے ہوئے ٹھہرو میں جانتا ہوں. یہ قارون کی معنی تھا. اللہ فرماتا ہے وہ اس قدر اچھا کاروباری شخص تھا کہ اس نے بے حد کمایا اور کہا کہ یہ میری جانب سے ہے, یہ ہے. قال انما اوتیته على علم عندي. وہ کہتے ہیں یہاں کو جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس علم کی وجہ سے ہے جس کا میں حامل ہوں, میرا کاروباری طریقہ. اور اللہ فرماتا ہے صبر کرو, تمہارے لیے تباہی ہے, تم دیکھو گے. لہٰذا میری عزیز بہن جواب ہے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں آپ رک جائیں, آپ کو اللہ کے ساتھ روبے پر رہنا چاہیے. اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی کو روحانیت سے مزین کریں, اس حوالے سے کہ اللہ سے وعدہ کریں یا اللہ کم از کم میں فرض ادا کروں گا. جب آپ فرض ادا کریں انشاءاللہ آپ کسی مرحلے پر سنت اور نفل بھی ادا کریں گے. لیکن اگر پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے ہم 1 میل کیسے جائیں گے؟ لہٰذا بہت سے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو محسوس کرتے ہیں اللہ مجھے نہیں چاہتا. یہی وجہ میں نے اس گفتگو میں کئی مرتبہ دہرایا, اللہ ہم سب کو چاہتا ہے. قطع نظر اس کے کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے, قطع نظر اس کے کہ ہماری حالت کیا ہے, ہمارے پاس اللہ سے رجوع کرنے کے موقع موجود ہیں اور ہم براہ راست اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس موقع کو قابو کرنا چاہیے. اور سمجھیں جن لمحات میں آپ اللہ کی ضرورت محسوس کریں وہ لمحات آپ پر اللہ کا عطیہ ہوتے ہیں. جب آپ محسوس کرتے ہیں آپ کو اللہ کی ضرورت ہے, وہ ایک لمحہ ہے جو آپ پر اللہ کا عطیہ ہے. کچھ لوگ اللہ اکبر, ہم بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں لیکن یہی سب کچھ ہے. وہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں, آپ رکتے نہیں ہیں, آپ انشاءاللہ جاری رہتے ہیں. اور ہر مرتبہ امتحان آتا ہے آپ دوبارہ جاری رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مزید عطا کرے گا عنایات. کیونکہ کبھی کبھار واحد چیز یہی ہوتی ہے جو آپ کو رجوع کرواتی ہے اللہ کی جانب, اور وہ فرماتا ہے یہ مستقل امتحان ہے. اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ فرمائے, لیکن اگر ہم پر ایسا وقت آتا ہے آپ کو کرنے سے محبت ملے گی. ہاں یہ بے حد سنجیدہ مسئلہ ہے کیونکہ دنیا بھر کی زیادہ تر برادریاں چغل خوری کرتے ہوئے پروان چڑھتی ہیں, اور لوگ عام طور پر حتیٰ کہ اچھے لوگ چغل خور کے مسئلے کا شکار ہیں. چغل خوری بے حد سنگین جرم ہے. اس کا حل کسی قدر سخت ہے, آپ کو چند لوگوں کو مجروح کرنا ہوگا. اس حوالے سے میں نرم طریقہ نہیں جانتا, نرم طریقہ اس مسئلے کے حل کا جو کچھ میں نے ماضی میں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں محض اٹھا, معذرت پیش کی, السلام علیکم اور چل پڑا. لہٰذا درست طور پر ان کے علم میں نہیں آ سکتے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جان کے یہ نوجوان چل پڑتا ہے, یہ نوجوان چلا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. میں بھائیوں میں سے ایک کو بتا رہا ہوں ماشاءاللہ, میں سونا پسند نہیں کرتا. اس جگہ جہاں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے میں کھانا نہیں چاہتا کسی جگہ ماں سوائے اپنے گھر کے. میں نہیں جانتا کیوں, یہ محض میں ہوں, میں نہیں جانتا, میں کسی کی ملامت نہیں کرتا, لیکن محض اپنی کوشش کریں اور مجھے ایک کھانے کے لیے مدعو کریں تو آپ جان جائیں گے کہ میں کیسے مل جل کر نکل جاتا ہوں, کسی نہ کسی طرح سے باہر نکلیں. محض میں ہی کیوں نہیں, میں نہیں, مجھے کسی کو جاننے کی ضرورت ہے اور انہیں ان کی کلی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے اور پس منظر, اور مجھے یقین دہانی کے حصول کی ضرورت ہے کہ وہ حقیقی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ محض میں ہوں, یہ اس مانند نہیں ہے کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا, لیکن اس سے ان سے دور رہنے کے لیے کبھی کبھار یہ بہت مشکل ہے. اب چغلی کا معاملہ آتا ہے, یہ چیز بے حد سنگین ہے اور چغل خوری محض ممکن ہے دو فریقین کے ہمراہ. یہی وجہ ہے سننے والے فریقین بھی اس قدر قصوروار ہیں جس قدر چغلی کرنے والا. اگر یہ آپ کے کانوں کے لیے نازل, آپ نے کان دیے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بات کی. اللہ اکبر. میری عزیز بہن, ہم دعا گو ہیں اپنے لیے اور بقایا امت کے لیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے. میں نے آپ کو مناسب جواب نہیں دیا لیکن میں نے آپ کو ایک سمت دی ہے. انشاءاللہ میرے خیال ہے ہم ایک اور سوال لے سکتے ہیں, تب ہم آپ کو شب بخیر کہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جب میں کسی کو مجروح کرتا ہوں, فرض کریں میں نے اس بھائی کی چغلی کی ہے, وہ اس بارے میں نہیں جانتا وہ, لہٰذا میں جانتا ہوں کچھ مفکرین کہتے ہیں او آپ جانتے ہیں آپ محض اللہ کو پکاریں, لیکن نہیں, یہ سبب بن سکتا ہے بالخصوص جب یہ غلط ہے. یہ افواہ پھیلانے کی مانند ہے. جہاں میں نے کہا او یہ بھائی ملا اور وہ کیسے ہوا تھا, کئی لوگ مجروح ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے فروغ دیا ہے, انہوں نے فروغ دیا ہے اس بھائی کے لیے ایک تاثر کو میرے کہنے کی بنیاد پر. یہ میرا فرض ہے کہ ایک ایک کے پاس جاؤں اور اس کی وضاحت پیش کروں. نمبر 1, یہ میرا فرض ہے. بصورت دیگر مجھے سامنا کرنا ہے قیامت کے دن اس معاملے کا, اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا مجھے جانا چاہیے. دیکھ بھائی, میں نے یہ کہا بابت اس بھائی کے, لیکن یہ غلط تھا, میں حقیقت میں غلط تھا, اور یہ کہنا بھی میرے لیے غلط تھا.
اور مجھے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے. اور اگر میں چاہتا ہوں جلد طریقہ یہ سیدھا بھائی کے پاس جانا ہے, دیکھو بھائی افسوس ہے میں نے آپ کے متعلق یہ کہا, لیکن میں نہیں جانتا, مجھے بے حد افسوس ہے اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں برائے مہربانی. اور وہ کہہ سکتا ہے ہاں یہ اس کا حق ہے آپ کا بھی, لہٰذا اگر وہ کہتا ہے آپ کو معاف کر دیا گیا تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. اور وہ کہتا ہے نہیں آپ کو یوم قیامت کو اس کا سامنا کرنا ہے. لیکن جیسے کچھ مفکرین نے تجویز پیش کی ہے, یہ حدیث سے نہیں ہے لیکن یہ ایک تجویز ہے جو ذہن کی تخلیق ہے, آپ اسے سن کر اس پر غور کر سکتے ہیں ایسا کیا جائے یا نہیں. وہ کہتے ہیں آپ خیرات دیں 2 یا 3 اس فرد کی جانب سے جب وہ آپ کو معاف کرنے سے انکار کرتے, لہٰذا آپ نے ان کی جانب سے ایک اچھا کام کیا, لہٰذا قیامت کے دن وہ نقصان دیکھیں گے جو آپ نے کیا چغلی کی وجہ سے, اور وہ نیک اعمال دیکھیں گے ان کی جانب سے جن میں آپ مصروف رہے تھے, اور وہ غالباً کہیں گے ٹھیک ہے اسے جانے دیں, یہ حدیث سے نہیں ہے. اور اس لیے میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے لوگوں سے سنا, میں نہیں جانتا لوگوں کی سمجھ میں آتا ہوگا, بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسا ہو, واللہ عالم. یہ بے حد خطرناک ہے اور یہی وجہ ہے میں نے ابھی بتایا تھا میں کتاب کا فیصلہ دیکھ کر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث موجود ہے. کیا تم جانتے ہو کون ہے ایک دیوالیہ شخص؟ اور صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم یا دینار نہیں ہے, کوئی رقم نہیں, کوئی ڈالر نہیں یا کوئی پاؤنڈ نہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, ایک مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نمازیں ہیں, بہت سی زکوٰۃ, بہت سی اطاعت گزاری, لیکن وہ روز قیامت آتا ہے اس نے ان کو نقصان پہنچایا, اس کی چغلی کی, اس پر بہتان لگایا, اس کی دولت کھائی, لہٰذا ان کی نماز اسے جاتی رہے گی, اس کی زکوٰۃ اس کو جاتی ہے, ان کا حج ان کو جاتا ہے, ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہ بچی اور وہ ہنوز مقروض ہیں. اس نے بہت سے لوگوں کی زیادتی کی, لہٰذا لوگوں کے گناہ اس شخص پر آتے ہیں اور وہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا وہ مقروض ہے. جو کچھ اس نے کیا تھا اگرچہ اس نے وہ گناہ نہ کیے تھے, لہٰذا وہ سب کس بابت ہے؟ یہ چغلی کی بابت ہے, بہتان لگانے کی بابت, دھوکہ دہی کی بابت, فریب گاری, یہ سب کچھ ان کاموں کی بابت ہے. لہٰذا یہ خطرناک ہے, ہم نہیں جانتے کون جنت میں جا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے معافی. یہ آسان نہیں ہے اور یہ ایسی چیزیں جو ہے بے حد خطرناک. علماء موجود ہیں جنہوں نے محض سادہ ایک فکرے پر مشتمل جواب دیا ہے, فکر مت کریں, محض اللہ سے دعا کریں. نہیں, اگر آپ نے ایک فرد کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ما سوائے اللہ, آپ کو اس کے پاس جانا اور کہیں میں آپ سے زیادتی کی ہے مجھے معاف کریں, آپ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے. ایک بہت اچھا سوال جو کسی نے مجھ سے پوچھا ہے, طلبہ کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے انہیں نماز فجر کے لیے؟ دیکھیں, نماز فجر دن کی اہم ترین نماز ہے. اگر آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں, آپ بقایا دن کامل انداز میں گزرتا ہے, آپ اچھا محسوس کریں گے. واللہ آزمائش تو کریں, محض آزمائیں, جلدی بیدار ہوں, تاخیر سے بیدار نہ ہوں, سب سے آخر میں. آپ نام جانتے ہیں, ہم نہیں کہتے, نوجوان جو سورج نکلنے سے قبل اٹھتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں میری نماز, وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے سورج 7:40 پر نکلتا ہے, یہ 7:39 میں. اللہ اکبر, جلد بیدار ہوں, وضو کریں, تیار ہوں, اپنی نماز فجر ادا کریں, وہ کتاب اٹھائیں جو آپ کو جنت میں لے جائے گی, جو قرآن ہے اسے کھولیں اور 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں. کتنی 2 آیات, محض تو معنی پر غور کریں, 5 منٹ تک اس پر غور کریں, اسے بند کریں اور تب آپ جو چاہیں کریں. واللہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آپ کا دن کامل انداز میں گزرے گا. یہ ایک ضمانت ہے اور میں نے قسم کھائی ہے. آپ اتنا اچھا محسوس کریں گے, آپ محسوس کریں گے اللہ آپ کے کس قدر قریب ہے دن بھر. لیکن آپ کو کوشش کرنی ہے, اور میں مذاق نہیں کر رہا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ, ہم سن سکتے ہیں آپ زندہ رہنے کا فن اور یوگا جانتے ہیں اور ہم یہ کریں گے اور وہ کرتے ہیں, اور جب کوئی کہتا ہے قرآن کی تلاوت کریں, ہم قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ہم انہوں یوگا کی کتب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دیگر کتب کے ساتھ, کتب ریکی کی اور دنیا بھر کی کتابیں, یہ مختلف اقسام کی سانس لینے کی مہارتیں. لیکن جب کوئی آپ کو بتاتا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے میں اس قرآن کی تلاوت کرو, خوبصورت لہجے میں اس کی تلاوت کریں, آپ اپنے کمرے میں ہیں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں, اسے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوشش کریں اس کی, مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کی تلاوت کریں بجائے محض پڑھنے کے, اسے شاندار قسم کی آواز کے ساتھ تلاوت کریں, اس کی کوشش کریں اور دیکھیں. آپ خوش الحان نہیں ہو سکتے, لیکن درمیان میں کسی دوسرے کو سننے کی ضرورت, اور دیکھیں آپ کیسے محسوس کرتے ہیں. آپ نے اسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, واللہ آپ کا دن درست گزرے گا. اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر,
وہ قرآن یہاں دو چیزوں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن ان میں سے ایک ہے ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، تلاوت کی، اس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، یعنی تلاوت صبح سویرے کرتا ہے، صبح سویرے کی گواہی فرشتوں کے ذریعے اس قدر زیادہ نوازی جاتی ہے بنسبت اس کے جو دیگر اوقات میں کی جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے تحریک دلانے چند الفاظ جو حقیقت میں اثر کریں گے۔ اس سوال کا جواب ہم حقیقت میں تحریک دلانے کی کوشش کریں گے، نماز فجر کے لیے اٹھیں، یہ ایک معجزہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی میں جانتا ہوں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے میل کر سکتے ہیں muftimink@gmail۔ انشاءاللہ شاید وہ سوچیں حقیقت مجھے جواب دینا چاہیے تھا، انشاءاللہ اگر میں آپ کو میل نہیں بھیجتا آپ روزانہ بھیجیں انشاءاللہ۔ وجہ نہیں ہے، میں بجوس نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں وہاں میں ایک شخص بیٹھا ہے 1 یا 2 گھنٹے صرف کرتے ہیں میل کے جواب دینے کے لیے، اگر وہ دن بھر میں 80 ای میل موصول کریں وہ 80 کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور عام طور پر ایسا ہوگا اگر موضوع پروقار انداز میں لکھا ہوا ہے تو وہ اسے دوسروں سے قبل اٹھا سکتے ہیں، اور اگر یہ FW ہے وہ اسے محض باکس میں ڈال دیتے ہیں، تریش میں۔ لہٰذا انشاءاللہ میرا خیال ہے، میں حقیقت میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے درست سیاق و سباق کے حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا مقصد بتایا جب میں نے یہاں آغاز کیا تھا، وہ تھا ہمیں یہ محسوس کرنا ہے جیسے ہم سب ایک بڑے کنبے سے ہیں، انشاءاللہ میں ویسا ہی محسوس کرتا ہوں، اور میں حقیقت میں یقین رکھتا ہوں ہم ایک کنبے کے حامل ہیں انشاءاللہ۔ اور اس لیے برائے مہربانی اگر میں کوئی معاونت کر سکتا ہوں آپ ہمیشہ مجھے میل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، اور اگلی مرتبہ اپنے دن دانشمندانہ طور پر گزاریں، اپنے خالق کو راضی کریں قبل اس کے کہ ہم دوبارہ آپ سے ملیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملیں انشاءاللہ۔